بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اس طرف جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا۔ اگر وہ کہتا ہے پانی تو نیچے ہو کر چل تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی تھی، باوجود اس کے وہ ملعون دعویٰ خدائی کا کرتا ہے کہ کہتا ہے اے لوگو، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا، وہ میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی فرعون سے تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت اقرار کیا، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، لعنت اللہ علیہ مجمعین۔ اور ایک مکان بھی عالی شان لبے دریا بنایا اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے، اور وہ اس طرح بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوشک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے، ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا اور اپنی ربوبیت کی دلیل اور دونوں درختوں سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی جو وہ کہتا، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ قصہ اوج بن عنق۔ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعد رامیوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم لوگوں کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم اور بدی دور کرو گے اور ان ظلم اور بدی کرنے والوں کو نکال دو گے، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنان میں ہی تھا، اب مصر میں ہوا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ اور وحی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرنا کہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اٹھائے ہم نے ان پر 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظلم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں مچھلی پکڑ کر لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور مارج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 سال کی ہوئی۔
یعنی وہ شخص حضرت آدم کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے باپ کا نام انک تھا، اور مارج النبوت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سبحان تھا اور ماں کا نام انک تھا، اور وہ بنت آدم تھیں۔ پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اپنے ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چونٹی کے پیر سے مال دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتوان ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، پس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے، ان جباروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں وہ اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا حوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ سے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی کہا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے، اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی معتجب ہوئے۔ پس 10 آدمی سردار نقیب نے عہد شکنی کر کے حوال وہاں کا جو تھا وہ اوج بن انک کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن 2 شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم مت گھبراؤ اور نہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بولی قوم، اے موسیٰ وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا اور وہ بڑا ہی زبردست، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر۔ وہ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، اور وہ دونوں بزرگ نیک طبیعت تھے ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے، اور وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے، اے قوم بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار ربانیت قوی ہے اور خدا تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا۔ اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے، ساری عمر جب تک وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بولے موسیٰ علیہ السلام، اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔
قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی خوبیاں بیان کی اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت زور بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کیجیے اور قوم دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ قوم کا زور و قوت سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم لوٹ کر اپنے مصر جائیں۔ اس تفسیر کی وجہ سے 40 سال شام کے فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے تھے مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری رات کو تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے چلے تھے وہیں پر پہنچ گئے۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا، اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ رہے اور اس جگہ کا نام تیہ ہے۔ جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ تیہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے، اور اس میدان تیہ کا طول 36 میل ہے اور چوڑائی 18 میل ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے، لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہ کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح پیروں سے مال دیں اور کہا، تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا، وہیں مردود گر کر مر گیا۔ 40 سال سے بنی اسرائیل تیہ مذکور میں تھے اور ادھر لاش اوج بن انک کی میدان میں پڑی تھی اور گوشت پوست گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پیدائش بعض تواریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور منجموں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم خوب غور و خوض کر کے ہم کو
اس خواب کی تعبیر بتانا چاہیے۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا، ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ تمہاری مملکت کو وہی خراب کرے گا، اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے نجومیوں کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا، اور پھر بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ اور اس نے بہت احتیاط کا حکم دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں۔ انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا، اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خوف کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینات کیا، اور وہ قبطی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، اور کر دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف سے ذبح کرتے تمہارے بیٹے، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ بس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک اس نے کر رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے عمل آ کر دیکھے، اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ عمل میں ہیں یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں عمل سے تھی، اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی، یکا یک ان کو درد ذیل ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، اور وہ نہایت خوبصورت تھے، اور ان کے تولد سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا اس کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی تھی۔ اور کچھ عرصہ میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس معصوم بچے کو تو کسی جگہ پر پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا، اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی، اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تنور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہے، اور کہنے لگی اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہوئی تو اس سے اپنے دل مجروح کی دعا کرتی۔ بعد اس کے جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئی اور خدا کا شکر بجا لائی۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تنور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر وہ متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کا دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو تو اس کو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئی۔
اور ایک صندوق بنانے کے لیے ایک بڑئی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑئی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی، کیا تم صندوق بنانا جانتے ہو؟ بولے، ہاں میں صندوق بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گھر جا کر ایک صندوق بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوق میں رکھ کر مقفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔